ناظرین، پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر اور ہندوستان کے لیے ایک اور بری خبر۔ جی ہاں، چین نے J-35 لڑاکا طیارے پاکستان کو دینے سے پہلے انہیں مزید اپ گریڈ کر دیا ہے۔ ان طیاروں پر نیا اور انتہائی جدید الیکٹرو آپٹیکل سسٹم نصب کیا گیا۔ یہ سسٹم اس طیارے کو مکمل 360 ڈگری سچویشنل اویئرنیس، ٹارگٹ کو لاک کرنے اور نشانہ بنانے کی بہترین صلاحیت فراہم کرے گا۔ دوسری جانب بھارت میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ چینی اسٹیل طیارے J-35 کی اپ گریڈیشن اور پاکستان سے چین کے بڑھتے عسکری تعلقات نے نئی دہلی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ یہ صرف چین تک محدود نہیں رہا، ترکیہ بھی میدان میں ہے۔ ترکیہ نے گوخان کے نام سے ایک جدید ایئر ٹو ایئر میزائل متعارف کروا دیا ہے۔ یہ میزائل کان 5th جنریشن فائٹر جیٹس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی کان طیارے جلد پاکستان کو ملنے والے ہیں اور ترکیہ یقینی طور پر کان طیاروں کو ان میزائلوں سے لیس کر کے ہی پاکستان کے حوالے کرے گا۔ اس میزائل کی کیا خصوصیات ہیں اور یہ کتنی دور تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس پر اس ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک طرف پاکستان چین اور ترکیہ جیسے دوستوں کے ساتھ دفاعی میدان میں قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہے، وہیں سفارتی محاذ پر بھی الرٹ ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے صاف اور دو ٹوک لفظوں میں پیغام دیا ہے کہ پاکستان کے امریکہ اور چین دونوں سے ہی اچھے تعلقات ہیں، لیکن کسی بلاک یا کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان سب کے ساتھ دوستی چاہتا ہے، لیکن کسی کا غلام نہیں بننے دے گا۔ یہ پیغام نہ صرف بھارت بلکہ عالمی طاقتوں کے لیے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کو بھی مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن لگتا نہیں کہ بھارت پاکستان کی اس پیشکش کو تسلیم کر سکے یا مذاکرات پر آمادگی ظاہر کرے، کیونکہ پچھلے 10 سال میں مودی اور اس کے حواریوں نے جو نفرت، تعصب، مذہبی جنونیت کی فصل بوئی ہے، وہ اب پک چکی ہے۔ بھارتی معاشرہ انتہا پسندی کی آگ میں جل بلکہ جلس رہا ہے۔ جنونی ہندو انتہا پسند اب بی جے پی اور مودی کی حب الوطنی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ بھارت میں سیاسی کشمکش عروج پر پہنچ گئی ہے۔ کانگریس کی درخواست پر بلایا گیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اب مودی کے لیے آزمائش بن چکا ہے۔ خود وزیر اعظم مودی اس اجلاس سے فرار حاصل کر چکے ہیں اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو اپوزیشن کے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے آگے کر دیا گیا ہے۔ ایشیا کپ کا شیڈول جاری ہونے سے بھی بھارت میں ایک اور محاذ کھل گیا ہے۔ نہ صرف BCCI بلکہ مودی حکومت پر بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ اس نے کیوں پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی حامی بھری۔ کرکٹ میدان سے لے کر پارلیمان تک اور سرحدوں سے لے کر میڈیا تک بھارت میں ہر طرف بے چینی اور انتشار ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کچھ بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی، جہاں غاصب اسرائیلی ریاست فلسطینیوں کو بھوکا پیاسا مارنے پر تل گئی ہے۔ صہیونی فوج آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ غزہ میں بدترین قحط ہے، لوگوں کو غذا نہیں مل رہی، بچے، بزرگ اور خواتین کھانے کے دانے دانے اور پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی پٹی کا بدترین محاصرہ کیا جا چکا ہے۔ سب سے شرمناک اور افسوسناک کردار غزہ کی پٹی کے پڑوس میں واقع مسلم ملکوں مصر، اردن وغیرہ کا ہے، جو نہ صرف اسرائیلی ظلم پر خاموش ہیں بلکہ نیتن یاہو کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں کے حکمران بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ایسے میں اٹلی کے چند سر پھرے نوجوانوں نے غزہ کے مظلوموں کی مدد کے لیے غذا اور امدادی سامان لے جانے کا بیڑا اٹھایا۔ فریڈم فلوٹیلا نامی تنظیم کی جانب سے حنظلہ نامی جہاز میں امدادی کارکن سامان لے کر غزہ جا رہے تھے، جسے بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی فوج نے روک لیا۔ جہاز پر سوار کارکنوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر نشر ہونے والے براہ راست ویڈیو میں دیکھا گیا کہ وہ جہاز کے عرصے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران اچانک سے صہیونی فوجیوں نے جہاز پر دعویٰ بولا اور کنٹرول سنبھال لیا۔ فریڈم فلوٹیلا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ان کے جہاز کو غزہ سے 100 کلومیٹر دور کھلے سمندر میں روکا۔ اس سے قبل ہفتے کو فریڈم فلوٹیلا کے اتحاد نے اعلان کیا تھا کہ جہاز کے اوپر ڈرون پرواز کرتے دیکھے گئے ہیں، جو اسرائیلی فوج کی نگرانی کا اشارہ تھا۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا۔ انہوں نے انڈین پروپیگنڈا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چین اور امریکہ دونوں سے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے، ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سینیٹر اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے کیا گیا خطاب ایک معمول کی تقریر نہیں بلکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک واضح اور فیصلہ کن موڑ کا اندیہ دیتا ہے۔ یہ خطاب اس وقت سامنے آیا ہے جب دنیا جغرافیائی لحاظ سے ایک نئی صف بندی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس بیان کے ذریعے پاکستان نے عالمی طاقتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اب کسی کیمپ یا بلاک کی سیاست میں اپنے قومی مفادات گروی رکھنے کو تیار نہیں۔ یہ ایک ایسا موقف ہے جو گزشتہ دہائیوں کی تابعداری اور ڈو مور کی پالیسی سے واضح انحراف ہے۔ بھارت کے حوالے سے پاکستان کا موقف
ہمیشہ سے ہی امن پر مبنی رہا، مگر اس بار جو بات مختلف تھی وہ یہ کہ پاکستان نے مذاکرات کی خواہش کو کمزوری نہیں بلکہ طاقت اور بصیرت کے طور پر پیش کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت سے امن چاہتا ہے، بات چیت کے لیے تیار ہے، مگر ساتھ ہی واضح کیا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر نہ خطے میں استحکام آ سکتا ہے، نہ ہی ترقی اور سرمایہ کاری ممکن ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ اگر بھارت اس ہاتھ بڑھانے کو نظر انداز کرتا ہے تو یہ ثابت کرے گا کہ وہ اس خطے میں امن نہیں، صرف بالادستی چاہتا ہے۔ اس وقت بھارت کی داخلی سیاست، مذہبی انتہا پسندی اور مودی حکومت کے تنگ نظری پر مبنی رویے نے خود بھارتی سماج میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ انتہا پسند ہندو عناصر اب مودی کی حب الوطنی پر ہی شک کر رہے ہیں۔ کانگریس کی درخواست پر بلائے گئے پارلیمانی اجلاس سے مودی کا راہ فرار اختیار کرنا دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ اپوزیشن کے سخت سوالات اور اپنی پالیسیوں کی ناکامی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ چین نے اپنے جدید J-35 فائٹر جیٹ پر 360 ڈگری الیکٹرو آپٹیکل سسٹم نصب کر دیا ہے۔ اس نئے نظام نے 5th جنریشن لڑاکا طیارے کی حربی صلاحیتوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے۔ یہ سسٹم طیارے کے پائلٹ کو مکمل صورتحال کی آگاہی فراہم کرتا ہے اور دشمن کے اہداف کو نہایت درستگی سے شناخت اور لاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سینسر سسٹم ہدف کا پتہ لگانے، ٹریک کرنے اور حملے سے پہلے مکمل ڈیٹا مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرز کا سسٹم پہلے چین کے J-20 میں نصب تھا، مگر J-35 میں لگانے کے لیے اسے مزید جدید اور ہلکا بنایا گیا ہے تاکہ کیریئر بیسڈ اور ایئر فورس دونوں ورژن میں مؤثر طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے J-35 لڑاکا طیارے اب دشمن کے ریڈار سسٹمز کو بغیر کسی ایکٹیو سگنل کے پاس کر کے خاموشی سے کارروائی کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ترکیہ نے نیا ایئر ٹو ایئر میزائل گوخان متعارف کرا دیا۔ یہ جدید ترین ریم جیٹ انجن سے لیس ہے جو اسے 180 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ BVLOS یعنی بیانڈ ویژول لائن آف سائٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ میزائل نو اسکیپ زون جیسی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے ایک بار لاک ہونے کے بعد دشمن کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اسے خصوصی طور پر ترکی کے 5th جنریشن فائٹر کین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان ترکیہ سے پہلے ہی کان لڑاکا طیارے لینے کا معاہدہ کر چکا ہے، لہٰذا اب یہ میزائل بھی اس طیارے میں نصب ہونے کے بعد پاکستان کو مل جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ دوستو، پاکستان کو چین اور ترکیہ جیسے آزمودہ اور جدید عسکری ٹیکنالوجی کے حامل دوست ممالک سے جو 5th جنریشن طیارے اور سمارٹ میزائل سسٹمز ملنے جا رہے ہیں، وہ نہ صرف خطے میں طاقت کا توازن پاکستان کے حق میں جھکا دیں گے بلکہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا مؤثر اور فیصلہ کن جواب دینے کی مکمل صلاحیت فراہم کریں گے۔ J-35 اسٹیل فائٹر طیاروں پر نصب جدید 360 ڈگری الیکٹرو آپٹیکل سسٹم اور ترکیہ کے ریم جیٹ انجن سے لیس گوخان میزائل پاکستان کی فضائی قوت کو اس خطے کی سب سے ماڈرن ایئر ڈیفنس فورس بنانے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان کے پاس ایسے طیارے اور میزائل ہوں گے جو نہ صرف دشمن کی نظروں سے اوجھل رہ کر کارروائی کر سکتے ہیں بلکہ نشانے پر لاک ہونے کے بعد دشمن کو کسی بھی بچاؤ کا موقع دیے بغیر تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن نہیں بلکہ پاکستان کے خود مختاری، دفاعی خود اعتمادی اور اسٹریٹجک ڈیٹرنس کی نئی تعریف ہے۔ چین اور ترکیہ کے ساتھ بڑھتے یہ دفاعی تعلقات اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان اب صرف ہتھیار خریدنے والا ملک نہیں بلکہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے اپنی ضروریات کے مطابق اسے مقامی تناظر میں ڈھالنے والا ایک باوقار شراکت دار بن چکا ہے۔ یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان آج بدل چکا ہے اور دشمن کو ہر محاذ پر شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔